السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو۔ تو دوستو ابھی میٹریولوجی ڈپارٹمنٹ کے پی یو ڈی سی کے پیپر کا پارٹ سیکنڈ اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کویسچن نمبر 16 سے لے کے کویسچن نمبر 36 تک ایک پارٹ میں اپلوڈ کیے ہیں۔ ابھی دوسرے پارٹ میں ہم کویسچن نمبر 37 سے شروعات کریں گے۔ پیپر جب آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا پکچر جو ہے تھوڑا سا الٹا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کیونکہ یہ پکچر لیے گئے ہیں ایسے، اور پکچر کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ فوکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن بہرحال آپ دیکھتے جائیں، سنتے جائیں۔ ابھی پکچر ایسے ہیں تو اس کو روٹیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اگر اس پہ ایڈیٹنگ کر کے اس کو روٹیٹ کیا جائے تو پھر یہ اور زیادہ بلر ہو جاتے ہیں۔ میں نے ٹرائی کیا لیکن ایم سی کیوز پر اور زیادہ ڈم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ یہ فائل چینج کر رہے ہوتے ہیں، یہ پکچر چینج کر رہے ہوتے ہیں، ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایڈیٹنگ کے وقت اس میں اور زیادہ بلرنس کریٹ ہو جاتی ہے، پھر کویسچن بالکل دیکھ نہیں پا رہیں گے، اور تھوڑا سا ان کا دیکھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے جی، اوریجنل حالت میں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ساتھ میں آپ لوگ بھی تکلیف کریے گا۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 37 پارٹ سیکنڈ کا، اس میں جی یہ پوچھ رہے ہیں، ٹاپ پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، امنگ دیز نیچے ممالک دیے گئے ہیں، دیز سارک کنٹریز ہو از ناٹ لینڈ لاک۔ سارک ممالک جو ہے، سارک ایک تنظیم ہے جس میں ایشیا کے ممالک سارے، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، یہ وغیرہ سارے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ 3 سارک ممالک دیے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ وچ ون از ناٹ لینڈ لاک کنٹری۔ اچھا جی، لینڈ لاک کنٹری اس کنٹری کو یا اس ملک کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی سمندر کے ساتھ حدود ٹچ نہ ہو یا سمندر اس کا نہ ہو، جس طرح افغانستان جو ہے یہ لینڈ لاک کنٹری ہے، جس کا سمندر نہیں ہے یا کوئی سائڈ اس کا سمندر سے اٹیچ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ ممالک اور بھی ہیں کہ جن کو ہم لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں، جن کا اپنا کوئی سمندر یا بحری جہازوں کا وغیرہ آمد و رفت ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ سمندر کے ساتھ یہ کنیکٹ نہیں ہوتے۔ سو دیز آر کالڈ لینڈ لاک کنٹریز۔ تو اس طرح نیچے دیے گئے آپشن میں لینڈ لاک اسپیشلی یہ سارک سے لیے گئے ہیں، سارک تنظیم سے لیے گئے ہیں۔ تینوں سارک ممالک کے ممبرز ہیں، بھوٹان بھی سارک کا ممبر ہے، نیپال بھی اور سری لنکا بھی۔ یہاں پہ کریکٹ آپشن جو ہے وہ سری لنکا ہے، کیونکہ سری لنکا کا اپنا سمندر ہے۔ سری لنکا لینڈ لاک کنٹری نہیں ہے، اس کا سمندری حدود ہے اور باقاعدہ ایک سرحد سری لنکا کا سمندر کے ساتھ ٹچ ہے، اس کا اپنا ایک سی ہے۔ تو یہاں پہ امنگ دیز سارک کنٹریز وچ از ناٹ لینڈ لاک، سو سری لنکا از ناٹ لینڈ لاک کنٹری، آپشن سی از دا کریکٹ آپشن۔ اس طرح کویسچن نمبر 38، واٹ از دا کرنسی آف جاپان۔ جاپان کی کرنسی کیا ہے؟ جاپان کی کرنسی ین ہے، YEN۔ آپشن اے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا YEN، ین از دی کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 39، ہاؤ مینی بونز آر دیر ان ہیومن باڈی۔ انسانی جسم میں کل کتنے ہڈیاں ہوتی ہیں؟ سو انسانی جسم میں کل 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہوگا، جنرل سائنس کے MCQs، آپشن سی از دی کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 40، وچ ون از دا لارجسٹ پلینٹ ان آور سولر سسٹم۔ ہمارے نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، جوپیٹر از دا لارجسٹ پلینٹ ان آور سولر سسٹم، سو آپشن اے از دی کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 41، کویسچن نمبر 41 میں جو پوچھ رہے ہیں، ہاؤ مینی ایلیمنٹس آر دیر ان پیریڈک ٹیبل۔ پیریڈک ٹیبل میں کل کتنے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں؟ سو اب تک تو تقریباً 150 تک پیریڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے ہیں، لیکن ان کو پیریڈک ٹیبل کا حصہ ابھی نہیں بنایا گیا۔ تو ابھی ریسنٹلی پیریڈک ٹیبل میں جتنے ایلیمنٹ ہیں ان کو اگر آپ گن لیں تو 118 ایلیمنٹس ہمارے پاس پیریڈک ٹیبل میں ٹوٹل بنتے ہیں۔ سو یہاں پہ کریکٹ آپشن سی ہے۔ تعداد ان کی ابھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی تک پیریڈک ٹیبل کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 42، دا انوگریشن میٹنگ آف فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی واز ہیلڈ آن۔ اچھا جی، پہلی دستور ساز اسمبلی کی انوگریشن تقریب جب ہو رہی تھی، افتتاح جب ہو رہی تھی، تو اس کے اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی پریزیڈنٹ کون تھے؟ تو یہ قائد اعظم خود تھے، اور ان کی جو پہلی میٹنگ تھی یہ 10 اگست 1947 کو ہوئی تھی، پاکستان آزاد ہونے سے 4 دن پہلے فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی ہماری کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کی۔ سو یہاں پہ جو کریکٹ آپشن بنے گا، دس از دی آپشن بی، دیکھیے 10 اگست 1947۔ اینڈ کویسچن نمبر 43، who promulgated the 18 amendment in 1973 constitution of Pakistan۔ اچھا جی، 18ویں ترمیم کس نے کی تھی؟ اور یہ 18ویں ترمیم ہے کیا؟ ابھی ریسنٹلی آپ کو نیوز میں ملے گا، نیوز میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑا جائے اور یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے۔ یہ 18ویں ترمیم میں ہے کیا؟ 18ویں ترمیم میں بہت ساری باتیں تھیں، ایک تو KP کا نام بھی اس میں تبدیل کرنا یہ بھی شامل تھا۔ یہ ہمارا جو NWFP ہے یہ KP جب بنا تو یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی بنا تھا، آئی تھنک یہی ہے، بہرحال یہ آپ خود کنفرم بھی کر لیں۔
18ویں ترمیم کا سب سے بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات دوبارہ بحال کی گئی کہ اگر کوئی وزیر اعظم ملک میں 2 مرتبہ رہا ہو، تو اس سے پہلے مشرف نے ایک بل پاس کیا تھا کہ اگر 2 بار کوئی پرائم منسٹر رہے تو تیسرے بار نہیں بن سکتا، لیکن آصف علی زرداری نے آتے ہی سب سے پہلے وہ بات ختم کر دی کہ نہیں، پارٹی ہے، پارٹی جتنی بار جیتنا چاہے، جس کو پرائم منسٹر مقرر کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح نواز شریف کے لیے راستے ہموار ہو گئے، کیونکہ نواز شریف اس سے پہلے 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی 2 مرتبہ رہ چکی، تو خیر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تو ان کی تو وفات ہو گئی، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے یہ راستہ ہموار ہو گیا اور پھر تیسری بار بھی پرائم منسٹر بنے۔ تو یہ جو پروملگمیٹ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ آصف علی زرداری نے کیا تھا، 18ویں ترمیم ریاست علی زرداری نے یہ ترمیم انہوں نے کی تھی، اور اس کے تھرو نواز شریف کے لیے راستہ ہموار ہوا کہ وہ 2 سے زیادہ بار پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، یا کوئی بھی 2 مرتبہ سے زیادہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ یہاں پہ اس کی پوری یہ ڈیٹیل تھی، لیکن یہاں پہ کریکٹ آپشن آصف علی زرداری ہے، انہوں نے یہ ترمیم کی تھی۔ کویسچن نمبر 44، نیشنل گیم آف پاکستان پاکستان کا نیشنل گیم جو ہے وہ ہاکی ہے، آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ کویسچن نمبر 45، پرسنٹیج آف پاکستانی پاپولیشن اٹیچ ود ایگریکلچر کے ساتھ ہماری جو آبادی اٹیچ ہے وہ 67.2%، 67.2 67.3، لیکن یہاں پہ پوائنٹ میں نہیں دیا گیا تو بس 67 ہی ٹھیک ہے، 67% کریکٹ ہے، آپشن اے از دی کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 46، وچ ہارڈ ورک اریگیشن سسٹم واز ان لافل گیون ٹو انڈیا؟ جب دریاؤں کا تقسیم ہو رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ، تو کچھ دریا جو ہے انڈیا کو برٹش نے غیر قانونی دے دیے، ان کو ایز اے گفٹ دے دیے، تحفے میں دے دیے، لیکن حالانکہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی۔ تو یہاں پہ آپشن میں انہوں نے دیا ہے مدھو پور، فیروز پور، یہ 2 دریا تھے، یہ دونوں انڈیا کو دیے گئے تھے۔ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن جو ہے بوتھ اے بی، آپشن ڈی کو آپ دیکھ لیں، بوتھ اے بی از دی کریکٹ۔ مدھو پور اور فیروز پور کے دریا یا اریگیشن سسٹم، یہ دونوں انڈیا کو ان لافلی غیر قانونی طور پہ انڈیا کو دیے گئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں کویسچن نمبر 47 کی طرف۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 47 میں جو پوچھ رہے ایریا کورڈ بائی فارسٹ ان پاکستان، پاکستان کا رقبہ جو فارسٹ میں گرا ہوا ہے، فارسٹ سے گرا ہوا ہے، وہ 4 to 5%، فرام 4 to 5%، 4 یا 5% پاکستان میں کل جنگلات ہیں، آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ اینڈ اچھا جی، اس ایم سی کیوز کو کنفرم کر لیتے ہیں۔ آئی تھنک یہ پوچھ رہے ہیں ایریا کورڈ بائی فارسٹ ان پاکستان، پاکستان کا کل ایریا جو فارسٹ نے کور کیا ہوا ہے وہ ایریا کتنا ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یس، یہ آپشن ڈی ہی کریکٹ ہے، 4 to 5% ایریا کورڈ بائی پاکستان بائی فارسٹ ان پاکستان، سو آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 48 کو دیکھیں، ہو واز دا لاسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، پاکستان کا لاسٹ گورنر جنرل اکثر کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے فرسٹ گورنر جنرل، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا قائد اعظم لاسٹ گورنر جنرل پاکستان کے سکندر مرزا صاحب تھے، اور سکندر مرزا صاحب کے ساتھ ہی سکندر مرزا صاحب پھر پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے، تو صدر منتخب ہونے کے بعد یہ گورنر جنرل کا عہدہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سکندر مرزا صاحب لاسٹ گورنر جنرل یہ تھے، اور جب یہ پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے تو ان کے ساتھ ہی گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو گیا۔ اکثر کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے سیکنڈ گورنر جنرل کون تھے، تھرڈ کون تھے، تو فورتھ تو آپ کو اندازہ ہو گیا، فورتھ گورنر، اب تک پاکستان میں 4 گورنر جنرل گزرے، پہلے قائد اعظم تھے، اینڈ سیکنڈ نظام الدین، آئی تھنک یس نظام الدین صاحب تھے، تھرڈ بھی، اور 4 جو ہے یہ سکندر مرزا، تو یہ چاروں آپ دیکھ لیں۔ کبھی کبھار پوچھ لیا جاتا ہے کہ دوسرے کون تھے، تیسرے کون تھے، چوتھے کو تو آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کویسچن نمبر 49، M1 موٹر ویز بٹوین، M1 موٹر وے جو ہے یہ کس کس کے بیچ ہے، تو یہ پشاور ٹو اسلام آباد ہے، آپشن اے از دی کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 50، ان وچ پروونس ٹنڈا ڈیم از لوکیٹڈ، ٹنڈا ڈیم خیبر پختونخوا کوہاٹ میں ہے، آپشن سی از دی کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 51، ہو واز دا فرسٹ سول مارشل لا ایڈمنسٹریشن آف پاکستان؟ اچھا جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب واز اے فرسٹ سول مارشل لا ایڈمنسٹریشن آف پاکستان، ذوالفقار علی بھٹو، آپشن سی از دی کریکٹ آپشن ہے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 52، وچ واٹر ٹریٹی واز سائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، پاکستان کے بیچ واٹر ٹریٹی جو سائن ہوا ہے وہ انڈس بیسن ٹریٹی، اکثر اس کا ڈیٹ پوچھ لیتے تو یہ 1960 میں ہوا ہے، آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن۔ اگلا سوال کویسچن نمبر 53، پی ایف نے کب فیمیل پائلٹس کو شامل کرنے کا پلان شروع کیا؟ پی ایف اسٹارٹیڈ انڈکٹنگ فیمیل پائلٹس ان 2006،
پی ایف نے 2006 میں فیمیلز کو بھی جگہ دی پی ایف میں. پاکستان ایئر فورس نے پائلٹس فیمیل کو بھی بھرتی شروع کی 2006 میں. اچھا جی، کویسچن نمبر 54. ہو از کنسیڈرڈ فرسٹ پوائٹ آف پشتو؟ پشتو کے سب سے پہلے شاعر جو ہے یہ امیر کروڑ صاحب ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، امپورٹنٹ MCQ ہے، بہت سارے پیپر میں ریپیٹڈ ہے. آپشن سی از دی کریکٹ آپشن ہے. اینڈ کویسچن نمبر 55. اچھا جی، کویسچن نمبر 55 سے لے کے باقی جو MCQs ہیں وہ UDC اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں. تو کوشش کریں گے کہ اگر ہو سکے تو یہ بھی آپ کو سولو کر کے دیں گے. تو ابھی تک پارٹ 2 میں اتنے ہی MCQs کافی ہیں، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. سو اب تک کے لیے اسٹے ود اس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کوئی بھی چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.